أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اپنے مقام اور مرتبے کے اندر اضافہ کروانا چاہیے۔ جس قدر خیر اور بھلائی کو ہم حاصل کر سکیں ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک، ان چیزوں کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہیں۔ دنیا کی حرص، مال و دولت کی حرص، شہرت اور عہدوں کی حرص، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایسے کام جو انسان کے لیے مفید ہیں، اس کی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ان کی حرص رکھنی چاہیے اور ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے جس کا ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ذکر کریں گے۔ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ بہت آسان عمل ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن فضیلت بہت بڑی ہے، مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، اعزاز بہت بڑا ہے، اور دنیا میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لیکن قیامت کے دن اندازہ ہوگا جب پوری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ بلا کر یہ فضیلت، یہ اعزاز اور یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ مقام مسند حارث کی روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا، اللہ تعالیٰ پکارے گا، اللہ تعالیٰ صدا لگائے گا، کیا؟ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ دو دفعہ حدیث کے اندر یہ صدا ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صدا لگائے گا، تو فرشتے بڑے حیران ہوں گے اور بڑے تعجب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ کس کے لائق ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بن جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ عزیز بھائیوں، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کا انسان پڑوسی بن جائے، اللہ کی ہمسائیگی حاصل ہو جائے۔ کسی دنیا کے اندر اگر کسی بڑے آدمی کا کوئی پڑوسی ہو نا تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلاں کا پڑوسی ہوں۔ پڑوسی نہ بھی ہو، خالی اس محلے میں ہی رہتا ہو، کہتا ہے میں فلاں کے محلے میں رہتا ہوں، لیکن خالق کائنات کا پڑوسی بن جائے انسان تو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ این عمار المساجد، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے، مسجدوں کے ساتھ جو تعلق ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، آپ اس عمل کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ مسجد کی حاضری انسان کو اللہ کے ہاں اس قدر بلند مقام اور مرتبے پر پہنچاتی ہے۔ یہ مسجدیں روئے زمین پر اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ یہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی جگہ وہ بازار ہے۔ یہ مسجدیں وہ عظیم جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کے شرف اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی مسجدیں قرار دیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بلا شبہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔
یہ ان مسجدوں کی عظمت اور ان مسجدوں کی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ مسجدیں وہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی روئے زمین کی جگہ کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا جو ان مسجدوں کے بارے میں دیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یعنی مسجدوں کی عمارت معنوی ہو یا حصی ہو، معنوی عمارت مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو بنانا، اس میں حصہ ڈالنا، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اب کتنی بنائی؟ ساری بنا دی، آدھی بنا دی، کچھ حصہ لے لیا تعمیر میں، معمولی سا حصہ بھی، ایک حدیث کے الفاظ ہے کمفحص قطات او اصغر، پرندے کے گھونسلے کی مانند یا اس سے بھی چھوٹا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرما دیتا۔ یہ ان مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا، اور پھر حصی عمارت ان مسجدوں کی، کہ ان مسجدوں کے اندر یعنی ان کو آباد کرنا، ان مسجدوں کو آباد کرنا، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، معنوی اور حصی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کی تعمیر کا ذکر کیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا شرف ہے، فضیلت ہے، رتبہ ہے، تھوڑا سا اہتمام چاہیے اس کے لیے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ 5 وقت کی جو حاضری ہے اپنا ایسا تعلق قائم کر لیں کہ یہ حاضری نہ چھوٹنے پائے۔ جب یہ حاضری نہیں چھوٹے گی، آپ نے 5 وقت کا اپنے آپ کو پابند بنا لیا مسجد میں آنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں۔ اور خود انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب 5 وقت انسان مسجد میں حاضر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ حاضری نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ اب ہم کہیں کہ جی میرے اکیلے کے نہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ نے تو اللہ کے گھر کو ویران کر دیا نا، اللہ کے گھر میں حاضری نہ دے کر، تو آپ تو اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے گھر سے جو پیچھے رہتے ہیں ان کے کتنے نقصانات۔ آج کل بہت ساری شکایتیں ہیں جادو کی، جنات، نظر بد کی اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی۔ آپ یقین مانیے کہ یہ مسجد میں نہ آنے کا سب سے بڑا نقصان، شیطان کا تسلط، اتنا یہ خطرناک نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یہ جو فضیلت اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی ہمسائیگی اور اللہ کا پڑوس جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں حاصل ہو جائے، اس طرح کہ دنیا کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہر اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی اور حصی اعتبار سے بھی۔ آپ مسجد کو تعمیر کر کے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر اللہ کے گھر کو آباد کریں، اور اسی طرح مسجد میں حاضری اور مسجد میں پابندی کے ساتھ آنا، 5 وقت کی آ کے نماز ادا کرنا، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اور ہمیں اس فضیلت کا مصداق بنا دے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کا پڑوس حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔